سورہ نساء آیت نمبر 44. آپ کے پاس پیج نمبر ہے 170. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں، کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی رکھوالی کے اعتبار سے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مددگار کے اعتبار سے بھی کافی ہے. محترم سامعین کرام، اس کی ان آیات کی تفسیر سے پہلے ایک بات کی وضاحت، جس کی طرف کل ہمارے درس کے ساتھی افضال صاحب نے توجہ دلائی، کہ قرآن مجید کی جو ما قبل میں آیت آئی ہے او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، کہ اگر تم عورتوں کو چھو لو تو اس سے ایک طرح سے بے وضو ہو جاتا ہے انسان، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد نہانا پڑتا ہے، غسل، یہ ساری باتیں ذکر ہوئیں. تو سوال یہ تھا کہ کیا عورت کو ٹچ کرنے سے، صرف ہاتھ لگانے سے، چاہے وہ عورت محرم ہو یا غیر محرم ہو، خاص طور پر اگر کوئی غیر محرم ہے، اجنبی عورت ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے عموماً بس اوقات انسان اپنی کسی کام کے غرض سے بازار میں جاتا ہے، بس اوقات رش بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی عورت ٹچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ گیا؟ تو یاد رکھیے گا اس کے بارے میں کہ یہاں پر جو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے او لامستم النساء، اس کی تفسیر کے اندر آپ حضرات کو بتایا تھا کہ دو قول ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کچھ صحابہ کرام کا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں ہے کہ یہاں پر لامستم سے مراد ٹچ کرنا نہیں ہے، چھونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جمع کرنا ہے. وہ خاص حالت ہے کہ جب عورت اور مرد، خاص طور پر میاں بیوی، ہم بستر آپس میں ہوں، تو اس لامستم سے مراد وہ جمع کرنا ہے، کہ اگر جمع کر لیا، ہم بستر کر لیے، اس کے بعد اگر پانی نہ ملے تو پھر آپ تیمم کریں، یعنی کہ وہ غسل کی ایک صورت ہے. اور دوسرا معنی جو حضرات صحابہ میں سے دوسرے جو احباب کا ہے کہ ان کے نزدیک کہ لامسم سے مراد مطلقاً عورت کو ٹچ کرنا ہے،
اب پھر اس ٹچ کرنے کے اندر مختلف معنی ہیں کہ کیا شہوت کے ساتھ ہو، بغیر شہوت کے ہو. تو حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اسی آیت کی وجہ سے ان میں اختلافی فقہی اختلاف بھی ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک صرف عورت کا ٹچ ہو جانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک نہیں، اگر یہ شہوت کے ساتھ ہو تو پھر جناب والا کیا ہے. بہرحال فقہاء احناف رحمہ اللہ کے نزدیک کہ صرف عورت کا ٹچ ہو جانا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بازاروں کے اندر ہو یا عام ہو. یہی وجہ ہے کہ اب دیگر فقہاء کرام جن کے نزدیک عورت کے صرف ٹچ ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے بھی آج کل کے اس دور کے اندر خاص طور پر مطاف کے اندر طواف کے دوران جب عورتوں کی کثرت بہت زیادہ عورتوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور مرد کم ہوتے ہیں اور دائیں بائیں عورتیں آ جاتی ہیں اور اس میں ایک رش بھی ہو جاتا ہے، تو اس وقت ظاہر ہے عورت مرد کے ساتھ ٹچ تو ہو رہی ہے. اب ان کے مسئلے اور ان کی اس فقہی اس کے مطابق تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے بھی اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہوئے احناف کے اس قول پر فتویٰ دیا آسانی کے لیے کہ اگر اس طریقے سے عورت ٹچ ہو جائے تو اس سے وضو کیا ہے نہیں ٹوٹتا. بہرحال اگر آپ وضو کر کے چلے ہیں، بازار کے اندر ہے یا آپ کا کاروبار بازار کے اندر ہے یا بازار کے اندر ویسے گئے ہوئے ہیں، باوضو ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا اور کسی وجہ سے چلتے ہوئے اور رش کی وجہ سے آپ کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، ہاتھ پہ سے ٹچ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو آپ کا برقرار ہے. آپ کا اگر وضو ہے تو آپ اسی طریقے سے جا کر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ کل کے درس کی ایک وضاحت تھی. آج ہم اپنے اس زیر دس آیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے کہ یہود اور نصارہ ہیں. سر فہرست یہ ہیں، باقی اور بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کی جو کارستانیاں ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان کر کے امت مسلمہ کی کیا کی رہنمائی کی ہے کہ کہیں تم ان کے نقش قدم پر چلنا نہ شروع کر دینا. اب ان کی جو کارستانیاں ہیں یا ان کے جو عیب تھے، ان کے اندر جو بیماریاں تھیں، دینی ہوں دنیاوی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واشگاف الفاظ کے اندر بیان کیے ہیں کہ وہ کتمان حق کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات کے معنی کو تبدیل کر دیتے تھے، دنیا کی محبت ان کے اندر تھی. وہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے تورات یا زبور یا انجیل، اس پر ان کا عمل کوئی نہیں تھا. الفاظ کو تو محض وہ جانتے تھے، لیکن عملی طور پر اس سے ان کی کوئی رہنمائی نہیں تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کے دو معنی بیان فرماتے ہیں کہ ان کو جو کتاب کا حصہ دیا گیا اس کا مطلب کیا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو کہ وہ قرآن مجید اپنی جو ان کی کتاب تھی تورات یا انجیل، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، الفاظ تو پڑھتے تھے، باقی معنی سے ان کا کوئی لین دین کوئی نہیں تھا. بس ظاہری طور پر تلاوت کر لی، پڑھ لیا، بس باقی اس سے کوئی نتائج کو اخذ کرنا، مسائل کا حل کرنا، اس سے رہنمائی لینا، یہ کوئی چکر نہیں تھا. یا دوسرے نمبر پر اوتوا نصیبا من الکتاب کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو جو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے وہ اس کا اپنا مطلب، اپنا معنی، اپنا مفہوم مراد لیتے تھے. اس سے جو نکلنے والے احکامات تھے، عملی طور پر زندگی کے اندر ان پر کوئی عمل نہیں تھا. احکامات موجود تھے، عملی طور پر اس سے کوئی رہنمائی نہیں. محترم سامعین کرام، اگر دیکھا جائے تو یہی دونوں شکلیں ہمارے اندر اب مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو یہاں تک نہیں پتہ کہ وہ سورہ فاتحہ جو دن میں 20 مرتبہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ سورہ اخلاص، وہ صورتیں جو ہم 20 مرتبہ دنوں میں پڑھتے ہیں، جو زبان زد عام ہے، ہمیں ان کے معانی اور ان کے مطالب اور ان کے مفاہیم کا ہی نہیں ہمیں پتہ. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، المیہ ہے کہ قرآن مجید کی بظاہر تلاوت تو موجود ہے، لیکن اس کا معنی
اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا حکم دیا جا رہا، ہم اس سے بالکل کیا ہے نا آشنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہمیں معنی اور مفہوم اور ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، ہم نے جناب احکامات بھی لے، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں، اگر ہمارا عمل ہے بھی ہے تو اپنے مطلب کی حد تک ہے، بس جس کو جہاں مطلب ملا اس نے جناب اعلیٰ وہاں سے کیا اس قرآن مجید کو اٹھا کر بس اپنے مطلب کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں، بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ اب قرآن ہو یا حدیث ہو، بڑے بڑے جناب ہمارے دکانیں ہوں گی یا پیٹرول پمپ پہ خاص طور پر وہاں لکھا من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، حدیث تو باقاعدہ لکھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا عمل کیا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ کیا ہے بخوبی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اب لکھ دیا ہے عدالت ہو یا کچھ بھی ہو کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، انصاف کرو، ٹھیک ہے نا، اور وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ سارے بڑے جو عدل انصاف کے اوپر جو مبنی آیات ہیں یا مفہوم، وہ ہم نے بڑے احسن انداز میں لگا دیا، لیکن کیا حقیقتاً وہاں پر انصاف مل رہا ہے یا انصاف کا خون ہو رہا ہے، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو یہ کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، وہ گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہو گئے؟ سب چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود عمل نہیں ہے، سب احکامات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی احکامات بنیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، لیکن کتنے احکامات، کتنی عملی طور پر ہمارے جو پارلیمنٹ سے یا جو بھی ہمارا قانون پاس ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، کتنے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ تو گمراہی تو ہم خود مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کہہ لی ہے، مول لی ہے، یشترون الضلالۃ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جن کو کتاب دی گئی، یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود تو گمراہ ہوئے ہی ہیں، تمہیں بھی جناب اللہ وہ کہے راہ راست سے بھٹکا دیں، تمہیں بھی دین کے اوپر نہ رہنے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی بڑی بڑی مشنریاں مسلمانوں کے اندر کیا ہے کام کریں، ان کی بڑی بڑی NGOs ہیں جو مسلمانوں کے اندر کیا ہے کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے ان کے ریسرچر ہیں، بڑے بڑے ان کے سکالر ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ کیا پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ریسرچ کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو کیا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ جب بھی بڑی عید آتی ہے، مثال کے طور پر بڑی عید آتی ہے تو ان کی طرف سے جناب اللہ اب ایسے بیانیے چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جی اتنے لاکھوں جانوروں کو قربان کرنا، مقصد تو غریب کی مدد ہے نا، قربانی کا گوشت دینا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ اتنا یہ کریں، اس سے تعفن بھی پھیلتا ہے، جانور بھی یوں ہوتے ہیں اور امن و امان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، وہ اس طرح کر آ کے کہ بجائے اس کے تم دینے کے کسی کو نقد رقم دے دی جائے، کسی غریب غربا کا، کسی بیوہ کا، کسی یتیم بے سہارا بچی کی شادی کے اخراجات کی مد میں دے دیا جائے، یوں لاکھوں کروڑوں رقم، یا اس کو جناب اللہ کسی رفاہی کام کے اندر لگایا جائے کہ یوں اربوں روپے بس صرف خون بہا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ہاسپٹل، کوئی تعلیمی، کوئی اس طرح ادارہ یہ بنا دیا جائے۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ اگر بنانا ہی ہے، مثال کے طور پر بنانا ہے، تو اپنے جو اخراجات، وہ جو شادیوں کے اندر روزمرہ جو کرتے ہیں، ڈھول ڈمکے کے اوپر، مووی کے اوپر، ویڈیوگرافی کے اوپر اور ان کے اوپر جو کرتے ہیں، اس وقت تو کبھی پیٹ کے اندر مروڑ نہیں اٹھا کہ یہ میں جو ہزاروں روپے جناب اعلیٰ وہ فضولیات اور لغویات کے اندر کر رہا ہوں، اس سے میں کسی غریب یتیم بے سہارا بچی یا کسی کا میں بھلا کر دوں، تب تو ہمارے اندر وہ جذبہ انسانیت، خدمت انسانیت وہ کبھی ہمارے اندر نہیں آتی۔ لیکن جب بھی دین کا کام آتا ہے، دین کا کوئی حکم عمل کرنے کے لیے آتا ہے،
تو اس کے اوپر جناب سب کے پیٹ کے اندر کیا مروڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں، اور یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے کیا ہے بھٹکو، اور اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اس کے لیے چاہے وہ ہنود ہوں، چاہے یہود ہوں، چاہے عیسائی ہوں، وہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑھ کر کیا ہے یہودی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے راہ روی اور یہ ساری چیزیں کیا ہے پھیل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں کہ تم بھی سنبھل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح راہ راست سے کیا بھٹک جاؤ۔ فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب اچھی طریقے سے کیا ہے جانتے ہیں۔ اگر تم جناب اللہ راہ راست پر رہے اور قرآن اور سنت کو اور شریعت کو تھامے رکھا تو تمہارا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب تک آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر غزوہ حنین دیکھ لیجئے، تبوک دیکھ لیجئے، یرموک دیکھ لیجئے، بدر دیکھ لیجئے، احد دیکھ لیجئے کہ دشمن کی طاقت ہم سے کئی گنا بڑی ہے، لیکن مسلمانوں کا تعلق جب تک اللہ تعالیٰ سے مضبوط رہا مسلمانوں کو وہ زیر نہ کر سکے۔ لیکن جیسے ہی ہمارا یہ تعلق قرآن سے، سنت سے، شریعت سے ہٹا، دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف آیا، تو پھر یہی اسی دشمن نے جو کل تک بزدل تھا آج وہی ہمیں آنکھیں دکھانا کیا ہے شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور تمہیں بتا بھی دیا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، نہ تھے نہ ہیں نہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے تمہارے ساتھ تو آ سکتے ہیں لیکن در پردہ وہ کیا ہے تمہارے پیٹ کے اندر وہ چھرے ہی گھونپ رہے ہوں گے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مدد کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے، ہمدرد ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ تمہارے لیے کیا ہے کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان، تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا ہے مضبوط ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل حالات میں نکلنے کا کیا ہے راستہ بنا دیں گے۔ اور جو جناب ہتھیار پھینک دے گا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو کہ بھئی یار اب یہ ہو گیا اور اس طرح ہو گیا تو نولیہ ما تولیٰ، جدھر تم چلنا چاہو گے اللہ تعالیٰ ادھر ہی تمہیں کیا کر دیں گے چلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔